چلتے ہیں جی سورہ مومن کی طرف۔ سورہ مومن میں آیت نمبر 28 سے 45 تک کو آپ دیکھ لیجئے، مختصر ترین خلاصہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب شہید کرنے کی، قتل کرنے کی پلاننگ کی فرعون نے، تو فرعون کے خاندان کے ایک شخص جو اہم ترین منصب پر فائز تھا فرعون کے دربار میں، سلطنت میں، اور وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا مصلحت کے تحت۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ گئی، مصلحت کے تحت ایمان کو چھپانا یہ جائز ہے۔ یکتم ایمانہ، کتمان ایمان، مصلحت کے تحت یہ تو جائز ہے، لیکن یہ کتمان وہ کتمان نہیں ہے کہ اندر کفر بھرا ہوا ہو، اس کفر کو بندہ چھپا ہے اور زبان سے اسلام اسلام کہ یہ الٹا سلسلہ ہے۔ آج بہت سے فرقے، آج بہت سے لوگ اس لیے بچ جاتے ہیں کفر کے ٹھپے سے، اندر کفر رکھتے ہیں اور اس کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں، کتمان، باہر اسلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ الٹی گنگا نہیں اسلام میں، اندر اسلام ہو، مصلحت کتاب اگر آپ اس اسلام کو چھپانا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے قرآن کریم کی سائے سے۔ بہرحال فرعون کے درباریوں میں سے ایک عام ترین اس کا درباری، اس کے قوم کا فرد مسلمان ہو چکا تھا، اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب فرعون نے اپنی کچن کیبنٹ سے مشورہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر وہ آمادہ ہو رہا تھا، اس وقت پھر اس نے اپنا ایمان ظاہر نہ کرتے ہوئے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی فیور کی، ایک نیوٹرل بندہ بنتے ہوئے کہ کیا تم کیسے شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو جو کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے، انت اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، سمجھ آئی؟ وہ سمجھاتا گیا، فرعون نے بھی اس کو جواب دیے۔ بہرحال یہ سمجھاتا گیا اور اس کے سمجھانے سے اس کا ایمان بھی آہستہ 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 ظاہر ہوتا گیا، سمجھ آئی؟ یہاں تک کہ اس کا ایمان مکمل طور پہ سامنے آ گیا اور اس نے صاف کہہ دیا اس رجل مومن نے کہ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا صرف متاع قلیل ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ بس میری قوم آخر کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں کفر کروں، میں شرک کروں، اور میں تمہیں عزیز غفار ذات کی طرف بلا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اور میں آج تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں تم ان قریب اسے یاد کرو گے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا جو میں نے تمہیں نصیحتیں کی تم یاد کرو گے، لیکن اس وقت تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرا معاملہ کھل چکا ہے، میرے ایمان کا معاملہ کہ میں مومن ہو چکا ہوں، تو یاد میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تمہاری دھمکیوں سے، تمہاری منصوبہ بندیوں سے، تمہاری ناپاک پلاننگ سے وہی مجھے بچانے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اپنے تمام بندوں کو۔ پھر ہوا کیا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کیونکہ وہ بیچارہ اکیلا تھا، اس کے خلاف پوری ریاست متحد ہو گئی کہ ہم میں ایک غدار نکل آیا، اس کا علاج کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کو بچا لیا۔ وہ بچا کس طرح کہ وہ وقت آ چکا تھا فرعون کے غرق ہونے کا، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا۔ ادھر اس کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے تو فرعون کی توجہ ادھر مبذول ہو گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بحیرہ قلزم کی طرف اس نے دوڑ لگا دی، یہ بندہ بچ گیا، یہ بندہ اس طرح بچا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سمندر شک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام ان پہ ایمان لانے والے یوں بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بچا لیا، فرعون کو، اس کی سلطنت، اس کی کیا کہتے ہیں درباریوں سمیت اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے انبیاء کی حمایت پہ جو لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، انبیاء والا کام کرتے ہیں، اللہ ان کی حمایت ضرور فرماتا ہے۔ اللہ نبیوں والا کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیوں والا کام جو علماء کر رہے ہیں ان کی حمایت کرنے کی مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔
نبیوں والا کام جو علماء کر رہے ہیں ان کی حمایت کر کے آپ علماء پر احسان نہ دھریں. یہ اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ نبیوں والے کام کرنے والے علماء کے ساتھ آپ کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، جس سے آپ کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، دین دنیا دونوں بنے. اللہ کا شکر ادا کریں. لا الہ الا اللہ. تو یہ سورہ مومن کی 28 آیت سے 45 تک کا مختصر ترین خلاصہ تھا کہ بندہ مومن نے ایمان چھپایا، پھر ایمان ظاہر کیا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کی مدد کی، سارا کچھ. پھر اس کے اندر ایک پورا دعوتی اسلوب ہے، کس درد سے اس نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی تھی. یہ اس اسلوب کو پڑھیے. داعیان حق کو اسی درد کے ساتھ دعوت دینے کی ضرورت ہے.